جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ آج جو آپ غم منا رہے ہیں یہ شہیدان کربلا کا غم منا رہے ہیں، ان شہید کے جو شہید اعظم ہے، جو فدیناہ بذبح عظیم کا مصداق ہے۔ اسلامات حویجی مل جل کے عظمت اہل بیت پر۔ حسین کی مشعل راہ پہ چل کر انسان نے جینا سیکھا ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ انسانیت دنیا میں نہ رہتی، اگر دنیا میں انسانیت باقی ہے تو وہ حسین ہی کا صدقہ ہے، وہ حسین ہی کا کمال ہے، وہ حسین ہی کی بلندی ہے، وہ انہی کا معیار ہے کہ انہوں نے لوگوں کو انسانیت کے ذریعے جینا سکھا دیا۔ پوری دنیا کے ملک کو اگر آپ دیکھیں گے ملکوں کو تو ہر ملک دنیا کا ایک پھول ہے، امریکہ یہ سب جو ملک ہیں، ایران، افغانستان، یہ سب دنیا کے ایک ایک پھول ہیں، مگر ہندوستان صرف ایک پھول نہیں ہے بلکہ ایک گلدستے کا نام ہے۔ ہندوستان ایک گلدستے کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس میں عیسائی بھی شان سے جیتا ہے، جس میں ہندو بھی شان سے جیتا ہے، جس میں مسلمان بھی شان سے جیتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب کا طریقہ عبادت الگ ہے، عیسائی کا طریقہ عبادت الگ، ہندو کا طریقہ عبادت الگ، مسلمان کا طریقہ عبادت الگ، یہ سب کے طریقہ عبادت الگ ہیں، مگر واحد دستگاہ ہے حسین کی کہ جو لوگ الگ الگ عبادت گاہوں میں عبادتیں کرنے جا رہے تھے، مگر جیسے ہی نام حسین آیا ایک ہی صف میں ہندو بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں عیسائی بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں مجوسی بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں مسلمان بھی ماتم کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری عبادت کے طریقے الگ ہیں، کوئی مسجد میں جاتا ہے، کوئی مندر میں جاتا ہے، کوئی چرچ میں جاتا ہے، لیکن حسین کے نام پر ایک جگہ اتحاد کر کے کیوں کھڑے ہو؟ عجب نہیں ساری دنیا مل کے جواب دے کہ حسین صرف تمہارے ہی مولا تو نہیں ہے، حسین مولائے کائنات کا نام ہے، حسین مولائے کائنات کا نام ہے۔ حسین نے انسانیت بچائی ہے، انسانیت۔ ایک مثال کے ذریعے باتیں کر دوں گا تاکہ ایک ایک نوجوان اور بچے کے ذہن میں میری بات بیٹھ جائے۔ انسانیت کو بچایا ہے حسین نے۔ مثلا ایک ٹرین جا رہی ہے، پٹری سے ہوتے ہوئے ایک نوجوان نے دیکھا کہ پٹری راستے سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ ٹرین والوں کو آگاہ کر دے کہ یہ پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، لال جھنڈی دکھائی، مگر ٹرین والے ہیں کہ اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے دیکھا کہ ٹرین والوں پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ذہن میں سوال آیا کہ اگر اس ٹرین کے چلانے والے کو پتہ نہ چل پایا تو جتنے لوگ اس ٹرین میں ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب کچھ نہ بن سکا تو جہاں سے پٹری ٹوٹی ہوئی تھی وہ وہاں پر خود لیٹ گیا، خود تو کٹ گیا مگر پوری ٹرین کو بچا لیا۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، بس یہی سے میں آپ کو ایک موضوع دوں گا، ایک جملہ دوں گا، خود تو کٹ گیا مگر پوری ٹرین کو بچا لیا۔ اب جو صبح ہوئی اخباروں میں لوگ کوئی اسے شہید اعظم کا خطاب دے رہا ہے، کوئی فاتح اعظم کا خطاب دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے کیا کہنے، اس کے کتنی تعریف کر رہے ہیں، اس نے پوری ٹرین کو بچا لیا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان صرف پورے ٹرین کو بچا لے، جب پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، تو جو انسان، جو حسین پوری انسانیت کو بچا کے لے جائے، جو حسین پوری انسانیت کو بچا کے لے جائے، اس حسین کی کتنی تعریف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں لوگ حسین کا نام لے رہے ہیں، کوئی مولا حسین کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی آغا حسین کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی بابا حسین کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی سید کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی مولا کہہ کے بلا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کا نام نہ لے رہا ہو۔ شاید جوش ملی آبادی نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے شعر کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ زندہ باد